یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاتعداد درود و سلام جان عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے ازواج پر، ان کے عاشقوں پر۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی اسکالر فاطمہ خاکوی۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کے پروگرام طہارت کے باطن پہ اثرات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور ظاہری اور باطنی طہارت کتنی ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ اسلام انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی، اور اس کو اعلیٰ صفات سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں 5 اوقات کے لیے طہارت خمسہ کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی ظاہری طہارت کی بات کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں اور ظاہری طہارت حاصل کرتے ہیں۔ بے شک نماز وہ ہمارا اول فریضہ ہے کہ وہ ادا کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا لازم ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے کہ وضو کر کر آپ اپنی ظاہری طہارت کو حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک وہ طریقہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ جب تک آپ کی ظاہری طہارت نہیں ہے، جب تک آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین اکرام کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تسلی اور تشفی ملتی ہے۔ ایک یہ تو ہوا ظاہری وضو کرتے ہیں جب ہم، تو اس کے بے شمار فوائد جو ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی، جو ایک عمل ایسا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی جیسے جیسے آپ کے ہاتھوں کو دھوتا ہے، آپ کے منہ پہ آپ ڈالتے ہیں، منہ کو دھوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو بھی ایک تسکین ملتی ہے کہ جو آپ کے جسم کے اوپر لگی ہوئی گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ جو پانی ہے، وہ جو پاک پانی ہے، وہ دھو دیتا ہے۔ اور جب وہ دھو دیتا ہے تو آپ کے دلوں کو جو ایک سکون اور ایک تشفی ملتی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر اسی کو آتی ہے، وہ وہی محسوس کرتا ہے جو کہ وضو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو محسوسات کا عمل ہے، اس کو کہیں گے باطنی طہارت۔ ایک تو ظاہری کہ ایک بندے نے وضو کیا اور وہ دنیا کو نظر آیا کہ اس نے وضو کیا، ہاتھ دھویا، منہ دھویا، پیر دھویا، اور اس طریقے سے تمام وضو کے ارکان ادا کیے۔ لیکن ایک وضو کرنے کے بعد جو اس کے دل کو تشفی ملی، تسلی ملی، ایک سکون کی کیفیات جو اس کے اندر آئیں، اس کو کہیں گے باطنی طہارت۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صفائی کو اور طہارت کو اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ صفائی نفس ایمان ہے، ایک معنی رکھتا ہے
غور و فکر کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بہت سے عمل کرتے ہیں، اور کوئی ایک بندہ اگر صفائی ستھرائی اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو نفس ایمان کے درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اتنی اہمیت، اتنی برکت اور اتنی رحمت اس عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو نفس ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کو گندگی اور ناپاکی میں رہنے والا کہا جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ طہارت کے معنی ہیں اپنے آپ سے گندگیوں کو دور کرنا اور ناپاکی کو دور کرنا، اور جب انسان اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو میری طرف آنے کا رستہ تلاش کرتا ہے میں اس کو اپنا رستہ دکھا دیتا ہوں، اور جب بندہ اپنے رب کے رستے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہ صرف رستہ دکھاتا ہے، اس رستے سے آگاہی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس رستے کے نشان بھی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں پہ چلتے چلتے اور اس کی پیروی کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار پا لیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان الحمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس جہان میں میرے دیدار سے اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ کس طرح سے مل سکتا ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ جب کوئی دعوت کرتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے یا آپ کا کوئی دوست آتا ہے، باپ آتا ہے، تو آپ جو ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر خوشبو جو ہے اس میں چھڑکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح محافل کا انعقاد ہوتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، اس وقت بھی جو ہے صاف چادریں بچھائی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے طریقہ کار کہ پاک اور صاف بستر پہ اور طریقے سے زمین پہ یا کہیں پہ جو نشست ہوتی ہے اس کو صاف اور پاک رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں کا، اور وہ کثرت کے ساتھ اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور برکتیں اور رحمتیں اپنے گھر میں پاتے ہیں۔ جب ہم ایک ظاہری محفل کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس کی ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، یا ہم کسی اپنے مہمان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو ہر چیز پہ ہمارے گھر پہ نظر ہوتی ہے کہ کھانا اچھا ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کا نظام اچھا ہو، بچوں نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور سارا کچھ ہمارے نظام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں، اس سے ملاقات کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اس کی طلب کو اپنے دل کے اندر اجاگر کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں جو غلاظتیں ہیں، جو ہمارے دلوں کی جو گندگیاں ہیں، جو ہمارے دلوں کے جو مرض ہیں، کیا اس کو دور کرنا لازم نہیں ہے؟ گھر میں کوڑا کرکٹ ہو تو کوئی مہمان ہمارے گھر میں بیٹھ کر سکون نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ وہ ہمیں کہے گا کہ تم نے گھر کا کیا حالت کی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اس پاک پروردگار کی طرف جب رجوع کرتے ہیں اور ہم اس کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا آپ دے دے، اپنا آپ دکھا دے، اپنے نور کی تجلی سے میرے دل کو روشن کر دے، اپنی نور کی کرنیں میرے دل کے اوپر دے، یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، تو کیا ہمارے دلوں میں جو بغض، کینہ، حسد اور برائیوں کی جو بیماریاں ہیں، جو کچرا ہمارے نے اپنے دل کے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کیا اس کو ہٹانا لازم نہیں ہے؟ کیا ہمیں باطنی طہارت کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام جو ظاہر کو سنوارتا ہے اور باطن کو سنوارتا ہے، ہم نے ظاہری تو پاکیزگی حاصل کر لی، نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے،
وضو بھی کر لیا، طہارت بھی حاصل کر لی، لیکن جب ہم نے اپنے رب کو پکارنے کے لیے اللہ کا لفظ ادا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کہو تو تمہارے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہمیں ایسی نمازیں عطا ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں ایسی قربتیں عطا ہوتی ہیں؟ یہ رحمت کا عشرہ ہے، برکتوں کا عشرہ ہے۔ میں ظاہری طور پہ طہارت آپ کو بتا رہی ہوں اور باطنی بھی اس کے مسائل آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، فرض جو عبادتیں ہمیں دی ہیں، ہم لاکھ کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے، ہماری نگاہ پاک نہیں ہے، ہمارا عمل پاک نہیں ہے، ہمارا ہر عمل ریا سے پاک نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، جان لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحمتوں کے عشرے میں آپ کو اپنے طرف بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، میری طرف لوٹ آ، سچی توبہ کر، باطن کی پاکیزگی حاصل کر۔ تو نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاکیزگی اور طہارت سے تو اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگاتا ہے، لوگوں میں تو اچھا دکھتا ہے، لیکن صرف لوگوں میں اچھا دکھنے سے، دلکش دکھنے سے تیرا کام نہیں بننے والا، کہ جب تک تو ظاہری طہارت کو باطنی طہارت میں کنورٹ نہ کرے، جس طرح تیرا ظاہر ہو اسی طرح تیرا باطن بھی ہو جائے۔ تو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرنے کا مہینہ ہے، پاکی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ملنے کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں لینے کے لیے اپنے بندے کو بےتاب ہے اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آ، میرے بندے میری طرف لوٹ آ۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ ہمارے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے ذکر اللہ کر کے، اپنے دلوں پہ توجہ کر کے اپنے رب کے نور کو پایا ہے، اپنے رب کو پایا ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی اس آیت مبارکہ جو کہ کہتی ہے کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر نہیں ہے۔ بے شک اللہ کا رنگ وہ رنگ ہے کہ جب دیکھیے آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہیں تو اس پہ صحیح جو رنگ ہے وہ جب آئے گا جب وہ سفید رنگ کا کپڑا ہوگا، صاف ہوگا، تو اس پہ جو کلر آپ چڑھانا چاہیں گے وہ چڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے باطن کا معاملہ ہے، جب آپ اپنے دل کو تمام غلاظتوں سے، تمام برائیوں سے پاک کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ آپ کے دل کے اوپر چڑھ جائے گا۔ پھر آپ جہاں رہیں گے آپ کا رب آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا رب آپ کو رہنمائی دے گا، آپ کا رب آپ کو رستہ دے گا۔ ناظرین اکرام، ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم خواتین کو کرنی ہیں۔ ہمیں پیار کرنا ہے، ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پیار کرنا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو آپ افطاری کا اہتمام کرتی ہیں، یہ جو آپ افطاری بناتی ہیں، روزمرہ کے کام کرتی ہیں جو کہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتے ہیں، اس میں کبھی پریشانی کو اپنے دل کے اوپر نہ لائیں۔ جو بھی آپ عمل کریں آپ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مہینے کی گئی نیکی کو دگنا تگنا اور 70 گنا زیادہ اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ جو کام کریں پیار سے کریں، محبت کے ساتھ کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ کریں، یہی ہم عورتوں کا شیوا ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو
نیکسٹ پروگرام کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔